بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم زندگی کے بارے میں سچی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج میں ایک حکایت پیش کروں گی جس کا عنوان ہے نقاب پوش عاشق۔ یہ نقاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ پہلے بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی۔ اس کیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ دست در دیوانگی باید زدن، ز این خرد جاہل ہمیں باید شدن۔ یعنی کہ عشق کے حق دل میں پیدا کرو، محض خرد سے حق تک رسائی نہ ہوگی، بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو تو اس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ و دریا، دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف و نکاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی پر جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا، اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر و مسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فقر کے ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ 100 سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کی عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا موج زن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تل کے باللہ کی دولت محسوس کی۔ جزاک اللہ کہ چشمے باز کر دی، میرا با جانے جاں ہمراز کر دی۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور محبوب حقیقی سے ہمراز کر دیا۔ نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سر چشمہ آتش عشق ہے، اس عشق کے حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجئے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا
اور لباس فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں جس کے سامنے ہفتے اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف ان 2 بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے خاندان اور ملک سے جدا کر دیا۔ جب عشق خونی کمان پہ چلا چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت 1 پیسے کے مول بک جاتے ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس حیات ملتا ہے، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، آج کی حکایت ہمیں زندگی کی اس ناآشنائی اور لاپرواہی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر اپنے رب کے ہمیں پیدا کرنے کے مقصد کو ہم اگر بھول رہے ہیں یا اسے نظر انداز کر رہے ہیں یا وہ مقصد ہماری زندگیوں میں کہیں نظر نہیں آتا تو یقیناً ہم اور آپ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ساتھ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہ بھولیں اور اپنے رب کے ساتھ بھی اپنا رابطہ صحیح طرح استوار کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اس پہ کام کر سکوں۔ اور اگر کوئی موبائل سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو نیچے بیل کا آئیکن ہے، اسے کلک کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔